یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بلکہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج پاکستان کی جو سیاست ہے یہ عدالتوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ہر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، کوئی ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور آج ایک پاکستان کی جو ایک عدالت تھی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت، اس میں خود بھی موجود تھا، اور وہاں پہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اس سے مجھے تھوڑی سی ذاتی طور پہ ندامت بھی ہوئی اور تشویش بھی ہوئی۔ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، پہلے میں مومن صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ یہ وقفے سے پہلے کوئی ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتے تھے، بتا نہیں سکے۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ اپنی بات کر لیں۔ دیکھیں، اس طرح ابھی جیسے آپ بات ہو رہی تھی نا کہ یہ پنجاب میں کچھ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی بیوپاری ہو رہی ہے عوام کے نام پہ، اور میں اس کے 4 شعر کہنا چاہوں گا جس پہ یہ 4-5 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز ہے جو نیپوٹزم کو کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جب شاہ کے ایک اشارے پہ اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں، تو اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے ایلیٹ کیپچر پہ۔ وہ کہتے ہیں جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہو، تو اب ان صحافیوں کی بات آ جاتی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں جب قلمیں ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتے ہوں، اس وقت پھر فسطائیت اور وہ لوگ جو حق کی آواز اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کٹتی ہو، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ اچھا چلیں، یہ اچھا آپ نے شعر سنایا اور نیپوٹزم سے شروع کیا آپ نے۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جو مقدمہ ہے جو کہ الیکشن ٹریبیونل کا مقدمہ تھا، تو اس میں جو ایک ایم این اے ہے مسلم لیگ نون کے انجم وکیل خان صاحب، ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک جج صاحب پہ الزام لگایا تھا نیپوٹزم کا۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے انجم وکیل صاحب کو الیکشن کمیشن میں جمع کرایا گیا، اپنا بیان حلفی پڑھنے کی ہدایت کی، ان کو روسٹر پہ بلایا اور کہا اپنا بیان پڑھیں۔ تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے انجم وکیل صاحب جب بیان نہیں پڑھ سکے تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ نیپوٹزم کا مطلب کیا ہے۔ تو انجم وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی یہ لیگل لفظ ہے اور میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، یعنی کہ وہ اس کا مطلب نہیں بتا سکے۔ پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ لیگل الفاظ بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھے بغیر بیان حلفی پہ دستخط کر دیے ہیں۔ تو انجم وکیل صاحب کہتے ہیں جی ہاں چیف جسٹس صاحب میں نے پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا پھر آپ نے درخواست میں لکھا تھا کہ جج جانبدار ہے، بتائیں وہ کیسے جانبدار ہے۔ تو انجم وکیل صاحب نے پھر معافی مانگ لی۔ تو عدالتی استفسار پر درخواست میں وہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے ان کی وہ وضاحت نہیں کر سکے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ عدالتی کارروائی ہے، یہ چلتی رہے گی۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ آپ پارٹی کے ایک سینئر رہنما بھی ہیں، صوبائی صدر بھی ہیں، میں صرف اب مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا، اور بھی پارٹیوں میں اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں لیکن نہ وہ صحیح اردو پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ صحیح انگریزی کے الفاظ کا مطلب بتا سکے ہیں۔ کیا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قانون سازی کا جو عمل ہے اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حامد میر صاحب، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تاریخ میں ایسے لوگ جو نہ کسی اسکول میں گئے نہ کسی کالج یونیورسٹی میں گئے اور تھے بھی ان پڑھ، کوئی ڈگری بھی ان کے پاس نہیں تھی، انہوں نے بڑے بڑے کار ہے نمایاں جو ہے وہ سر انجام دیے ہیں۔ میں کسی حوالے سے بھی کسی اعلیٰ شخصیت کا جو ہے وہ حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ یہ بات توہین کے پہلو میں نہ آ جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں اسمبلی میں ایک ایسا آدمی جس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، لیکن وہ عوام کے احساسات کو، عوام کے جذبات کو اور معاشرے کی جو ہے وہ ضرورت کو، عوام کی ضرورت کو بہتر انداز سے جو ہے وہ بیان کر سکے، اس کے اوپر بات کر سکے، تو یہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ یا ٹیکنیکل لوگ بھی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ اور ہماری ان اسمبلیوں میں بعض ہمارے بزرگ جو کہ ادروائز ان پڑھ تھے، لیکن ان کی آپ تقاریر سنیں، ان کی آپ گفتگو سنیں، تو انہوں نے بڑا بہتر انداز سے اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی سرو کیا۔ انجم وکیل صاحب نے تو اعتراف کر لیا، اسمبلیوں کو بھی سرو کیا۔ انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ میں نے جو بیان الفی جمع کرایا میں نے پڑھا ہی نہیں اور ایسے ہی دستخط کر دیے اس پہ۔ تو کم از کم
پڑھ کے تو دستخط کرنے چاہیے نا, یہ تو آپ تسلیم کریں نا. میرا خیال ہے کہ انجم وکیل صاحب سے زیادہ ان وکیل صاحب کا جنہوں نے ان کی طرف سے وہ بیان الفی داخل کیا, درخواست داخل کی, وہ جو ہے ان کو اس بات کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے. انہیں چاہیے تھا کہ اسے پڑھ کے یا اسے اردو میں جو ہے وہ لکھ لیتے تو ان کو سمجھا کے اس کے بعد ان سے دستخط کرواتے, اور آج جب عدالت میں وہ پیش ہوئے تھے تو ان کی تھوڑی بہت تیاری بھی کرواتے. لیکن بہرحال یہ کمی کوتاہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر عدالت سے غیر مشروط معذرت کی ہے تو انہوں نے اچھا کیا ہے.